العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہل سبق کا 20واں سبق ہو گیا، 21واں سبق شروع ہو رہا ہے۔ عبارت اور ترجمہ ہے، اس میں کچھ افعال اور صیغے آئے ہیں، کچھ ضمیروں کا استعمال ہے۔ نامت چیست و پدرت کیست۔ نامت مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ چیست یہ چے اور است سے مرکب ہے۔ چے یعنی کیا، است یعنی ہے۔ نامت چیست تیرا نام کیا ہے۔ و پدرت کیست پدرت پدر مضاف تے مضاف الیہ تیرے ابا، کے یعنی کون، است یعنی ہے۔ و پدرت کیست اور تیرے ابا کون ہیں۔ اردو میں ابا کے لیے ادب کا لفظ ہیں استعمال کریں گے۔ اور تیرے ابا کون ہیں۔ مکان تو کجاست۔ مکان تو یعنی تیرا مکان، کجا یعنی کہاں، تیرا مکان کہاں ہے۔ چرا آمدائی، چرا یعنی کیوں، چے را سے مرکب ہے یہ لفظ۔ چے کی معنی کیا اور را واسطے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ چے را یعنی کس واسطے، یعنی کیوں۔ آمدائی یہ آمدن سے ماضی قریب کا واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ آمدہ است، آمدہ اند، آمدائی۔ چرا آمدائی تو کیوں آیا ہے۔ امروز کجا رفتہ بودی۔ امروز یعنی آج، کجا کہاں، رفتہ بودی رفتن جانا مصدر سے ماضی بعید کا صیغہ واحد حاضر ہے۔ رفتہ بود، رفتہ بودند، رفتہ بودی۔ امروز کجا رفتہ بودی آج تو کہاں گیا تھا۔ شاید برائے بازی کردن رفتہ بودی۔ بازی کردن یعنی کھیلنا، برائے بازی کردن کھیلنے کے واسطے۔ شاید تو کھیلنے کے واسطے گیا تھا۔ رفتہ بودی میں یائے جو ہے وہ واحد حاضر کی ضمیر ہے جس کا معنی ہوتا ہے تو۔ امروز خطائے تو بخشیدم۔ امروز یعنی آج، خطائے تو مضاف مضاف الیہ، خطائے تو تیری خطا، تیری غلطی، بخشیدم بخشیدن مصدر سے ماضی مطلق کا واحد متکلم کا صیغہ۔ بخشید، بخشیدند، بخشیدی، بخشیدید، بخشیدم۔ بخشید اس نے بخشا، بخشیدند انہوں نے بخشا، بخشیدی تو نے بخشا، بخشیدید تم نے بخشا، بخشیدم میں نے بخشا۔ امروز خطائے تو بخشیدم آج میں نے تیری خطا بخش دی، تیری غلطی معاف کر دی۔ اکنو ترا معاف کردم۔ اکنو یعنی اب، ترا یعنی تجھ کو، معاف کردم ماضی مطلق کا صیغہ واحد متکلم۔ اب میں نے تجھے معاف کر دیا۔ امروز چے نوشتی و کتابیں تو کجاست۔ نوشتن لکھنا سے نوشتی ماضی مطلق کا واحد حاضر کا صیغہ۔ نوشت، نوشتند، نوشتی۔ نوشت اس نے لکھا، نوشتند انہوں نے لکھا، اور نوشتی تو نے لکھا۔ امروز چے نوشتی آج تو نے کیا لکھا۔ وہ کتابیں تو کجاست اور تیری کتاب کہاں ہے۔ کتابیں تو کتاب مضاف، تو مضاف الیہ تیری کتاب، اور تیری کتاب کہاں ہے۔ امروز اندرون باغ رفتہ بودی۔ اندرون باغ باغ میں، رفتہ بودی ماضی بعید کا صیغہ واحد حاضر۔ رفتہ بود، رفتہ بودند، رفتہ بودی، رفتہ بودید، رفتہ بودم، رفتہ بودیم۔ رفتہ بود وہ گیا تھا، رفتہ بودند وہ سب گئے تھے، رفتہ بودی تو گیا تھا، رفتہ بودید تم گئے تھے،
رفتہ بودم میں گیا تھا، رفتہ بودیم ہم گئے تھے۔ امروز اندرون باغ رفتہ بودی، آج تو باغ میں گیا تھا۔ نا صاحب امروز تا درے بوستان نہ رفتہ ام، امروز یعنی آج، تا درے بوستان، در کے معنی دروازہ، تا درے بوستان باغ کے دروازے تک، نہ رفتہ ام ماضی قریب کا صیغہ واحد متکلم بحث منفی، نہ رفتہ است، نہ رفتہ اند، نہ رفتہ ای، نہ رفتہ عید، نہ رفتہ ام، نہ رفتہ ایم، یہ پوری گردانوی۔ امروز تا درے بوستان نہ رفتہ ام، نہیں صاحب آج میں باغ کے دروازے تک بھی نہیں گیا ہوں۔ کتابش پس مدرسہ افتادہ است و او با سگ و دیگر اطفال در بازی و خندہ مشغول است۔ کتابش اس کی کتاب، پس مدرسہ مدرسے کے پیچھے، افتادہ است پڑی ہے، ماضی قریب کا صیغہ واحد غائب، و او اور وہ، با سگ کتے کے ساتھ، و دیگر اطفال اور دوسرے بچوں کے ساتھ، اور ایک نسخے میں ہے صرف با دیگر اطفال دوسرے بچوں کے ساتھ، سگ کا لفظ موجود نہیں ہے ایک کتاب میں، اور اکثر نسخوں میں با سگ و دیگر اطفال ہے، کتے اور دوسرے بچوں کے ساتھ، در بازی و خندہ کھیل اور ہنسی میں، مشغول است مشغول ہے، اس کی کتاب مدرسے کے پیچھے پڑی ہے اور وہ کتے اور دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل اور ہنسی میں مشغول ہے۔ اور ایک نسخے کے اعتبار سے چونکہ با دیگر اطفال ہے صرف، تو اس کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا اس کی کتاب مدرسے کے پیچھے پڑی ہے اور وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل اور ہنسی میں مشغول ہے۔ چرا آمد عید، چرا کیوں، آمدہ عید ماضی قریب کا صیغہ جمع حاضر، آمدہ است، آمدہ اند، آمدہ ای، آمدہ عید، تم کیوں آئے ہو ماضی قریب ہے، تم کیوں آئے ہو، از برائے شما این تحفہ آوردہ ام، آوردہ ام آوردن مصدر سے ماضی قریب کا صیغہ واحد متکلم ہے، آوردہ است، آوردہ اند، آوردہ ای، آوردہ عید، آوردہ ام، از برائے شما یعنی تمہارے واسطے، یہاں از کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جس طرح از کا لفظ بحر کے ساتھ بھی آتا ہے، از بحر یعنی واسطے، وہاں بھی از کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، ایسے ہی برائے کے ساتھ بھی از استعمال ہوتا ہے، یہاں بھی اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ از برائے شما تمہارے واسطے، این تحفہ یہ تحفہ، آوردہ ام میں لایا ہوں، میں تمہارے واسطے یہ تحفہ لایا ہوں، قبول است قبول ہے، بصر و چشم قبول کردم، میں نے بصر و چشم قبول کیا، بصر و چشم یعنی دل و جان سے جسے کہیں گے ہم، سر یعنی سر ماتھا، اور چشم یعنی آنکھ، یعنی آپ کا تحفہ سر آنکھوں پر، دوسرے الفاظ میں ہم اگر بولیں گے آپ کا تحفہ سر آنکھوں پر، دل و جان سے قبول ہے، یہ مطلب ہے۔ قبول است قبول ہے، بصر و چشم قبول کردم، میں نے بصر و چشم قبول کیا، قبول کردم یہ ماضی مطلق کا صیغہ واحد متکلم ہے۔ گنجی نے مصادر سے چند مصادر پڑھ لیتے ہیں۔ باب الخا چل رہا ہے، خاردن کھجلانا مصدر، خارد کھجلاوے مضارع، خائیدن چبانا مصدر، خاید چباوے مضارع، خراشیدن چھیلنا مصدر، خراشد چھیلے مضارع، خیرامیدن ناز سے چلنا مصدر، خیرامد ناز سے چلے مضارع، اس کو خرامیدن اور خرامد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خراشیدن چھیلنا مصدر، خراشد چھیلے مضارع، خروشیدن شور کرنا مصدر، خروشد شور کرے مضارع،
خزیدن گھسنا مصدر، خزد گھسے مضارع، خستن زخمی کرنا مصدر، خستد زخمی کرے مضارع، خستن زخمی ہونا مصدر، خستد زخمی ہوئے مضارع۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.